السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا دھرنا جاری و ساری ہے اور حکومت مشکلات کا شکار آئے روز ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے پی ٹی آئی نے اعلان کیا لیکن اس نے مؤخر کیا پیر تک، پھر جماعت اسلامی کا دھرنا شروع ہو گیا اور جماعت اسلامی اب اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ وہ ڈٹ چکی ہے اور وہ کسی بھی صورت میں دھرنے کو ختم کرنے کے لیے ابھی تک حافظ نعیم الرحمن راضی نہیں ہوئے۔ حافظ نعیم الرحمن ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور عوام کی خاطر ڈٹے ہوئے ہیں، اور عوام کو جو مشکلات ہیں، بجلی کے بلوں کی مشکلات ہیں اور طرح طرح کی مشکلات ہیں، اس میں وہ لگے ہوئے ہیں اور اپنی جد و جہد کا آغاز جو ہے انہوں نے کر دیا ہے۔ دوسری طرف جو حکومت پاکستان شہباز شریف کی حکومت ہے، وہ ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی ہے، کیونکہ انہوں نے بہت منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مان رہے۔ تیسری طرف اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے جو مقدمات ہیں اس میں کمی آتی جا رہی ہے، اور جو اس کے مقدمات ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے حکومت مزید مشکلات کا جو ہے سامنا کر رہی ہے اور حکومت پھنستی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، ہو سکتا ہے چند دنوں کے اندر ہی آپ کو تبدیلی نظر آ جائے، اور تبدیلی یہ ہو کہ حکومت گرنے کو جا رہی ہے۔ صرف ایک ایسا شخص ایک بیٹھا ہے، اگر وہ مان جائے تو یہ حکومت صرف چند روز کے اندر ہی ختم ہو سکتی ہے، اور وہ شخص ہے اعلیٰ اقتدار کا مالک۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو عمران خان کے جو پاپولرٹی ہے، جو پاکستان کی مطلب کہ عمران خان صاحب کی جو باتیں ہیں وہ ہائی لیول تک پہنچ چکی ہیں، اور یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی پر تک بھی یہ باتیں پہنچ چکی ہیں، اور اب عمران خان جو ہیں الیکشن لڑنے کے لیے چانسلر کا وہ الیکشن لڑنے کو جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا بات کی جائے تو یہ مزید حکومت کی جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور آئے دن جو ہے حکومت کے لیے عمران خان ایک مشکل پیدا ہو رہے ہیں، ایک مشکل دن پیدا کر رہے ہیں، اور ایک مشکل آتی جا رہی ہے۔ عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان کو اب ریلیف دیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اور جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے یہ انصاف کیوں مل رہا ہے۔ یہ چاہیے تھا کہ یہ انصاف بھی اس کو نہ ملتا، اور یہ جو ہے پہلے انہوں نے بہت سی کوششیں کی کہ اس کو کسی نہ کسی طرح نکاح میں پھنسایا جائے کیس میں، اور پھر ان کو جماعت اسلامی ان کے گلے پڑ گئی ہے، اور اب پی ٹی آئی کا جو دھرنا تھا وہ پیر تک مؤخر ہوا ہے، لیکن اب دیکھنے کو یہ ہے کہ کیا جماعت اسلامی کی یہ مطالبات مانتے ہیں۔ اگر مانتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ دھرنا ختم کر دیں، اگر نہیں مانتے تو جو حافظ نعیم الرحمن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دھرنا اب آگے بھی بڑھ سکتا ہے اور ہم اس کو آگے بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ فواد چودھری جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ جو جماعتیں دھرنے دے رہی ہیں، جو جماعتیں یہ سارا کچھ حکومت کے خلاف کھڑا کر رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر یہ دھرنے دیں، اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر جو ہے اس احتجاج میں شامل ہوں، جو کہ جماعت اسلامی ایک اس میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن جو منت ترلے ہیں حکومت کی طرف سے وہ کیے جا رہے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طرح ختم کر دیا جائے، لیکن جو جماعت اسلامی ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ اب حکومت جو ہے مشکلات میں پھنس چکی ہے، اب حکومت جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانتی اس وقت تک ہم اس دھرنے سے پیچھے کسی صورت میں بھی نہیں ہٹیں گے۔ اب حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عوام کو ریلیف دیں، اگر نہیں دے سکتے تو وہ یہ دھرنے جو ہیں وہ جاری رہیں گے، اور بھی جو ہے اسلام آباد میں جماعتیں آ رہی ہیں۔